میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے عشاق جشن میلاد منا رہے ہیں۔ جیسی افق پر ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے، پوری دنیا میں آمد رسول کے ڈنکے بجتے ہیں، ڈنکے بجائے جاتے ہیں۔ یہ آج کل کی بات نہیں، کم و بیش 1450 سال سے ہر دور میں الگ الگ انداز سے جس دور میں جیسا عرف تھا اس عرف کے مطابق یہ میلاد کا جشن منایا گیا، میلاد کی دھومیں منائی گئی، اور جس نے منایا اللہ نے اس کی جھولیاں بھی بھری، اللہ نے ان کو نعمتیں بھی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو عزتیں بھی عطا فرمائی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، محقق علی الاطلاق ہندوستان میں علم حدیث جن کی محنتوں کا ثمر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ کی میلاد پڑھ لی جاتی ہے، جس جگہ پہ رسول اللہ کی میلاد پڑھ دی جاتی ہے، سال بھر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، بلاؤں سے بچا لیتا ہے، مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ ایک دور تھا جب وبائیں آتی تھی، اس دور میں تو لوگ ماسک باندھ کر نہیں پھرتے تھے، جب وبائیں آتی تھی تو لوگ میلاد النبی حضور کی میلاد پڑھتے تھے، اس کی برکت سے، میلاد کی برکت سے بلائیں ختم ہو جاتی تھی۔ یہ میرے جذبات نہیں، یہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں کہ جب بلائیں آئی ہے، طاعون کا مرض پھیلا ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے، وبائیں پھیلی ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا خوبصورت مجمع ہے، خوبصورت محفل ہے، علماء کرام بھی ہے، آپ بھی ہے۔ میری گفتگو دو عناوین کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا ہم جشن مناتے ہیں، الحمدللہ۔ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہے، حدیث سے دلیل ہے، صحابہ کرام کے اعمال سے دلیل ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کے اعمال سے دلیل ہے، صالحین کے طور طریقے سے دلیل ہے۔ الحمدللہ مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ یہ مقدر کی بات ہے، یہ تقدیر کی بات ہے، یہ تقدیر کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ آزادی، جو دنیا بھر میں جو ممالک آزاد ہوئے ہیں، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی بات نہیں، یہ مقدر کی بات ہے کہ کچھ لوگ ان کا جشن مناتے ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کا جشن مناتے ہیں جس نے پوری کائنات کو ظلم سے آزاد کرایا، جس نے پوری کائنات کو کفر سے آزاد کرایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم حضور کا جشن مناتے ہیں، جلوس کی شکل میں، جلسے کی شکل میں، الگ الگ انداز سے مناتے ہیں، لیکن مسلمانوں، میرے بھائیوں، ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے، اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس پر میں آخر میں کچھ بات کروں گا اگر وقت رہا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضور کس مقصد کے لیے آئے؟ ظاہر سی بات ہے، جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے کہیں جانے کا مقصد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنے بڑے مقصد کے تحت جائے گا۔ اور یاد رکھنا، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم لوگ بے مقصد کام کر لیتے ہیں، لیکن حکمت والے لوگ، حکیم لوگ بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول دنیا میں کیوں تشریف لائے، آمد رسول کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس پر اخیر میں گفتگو ہوگی۔ لیکن پہلے آنے والا کون ہے؟ مقصد تو بہت بڑا لے کر کے آیا ہے، لیکن آنے والا کتنا بڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب کسی کام کے لیے کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے، جب کسی کام کے لیے کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، تو کام کرنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے بعد پھر اسی کام کو کرنے کے لیے جب دوسرے کو بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کی طرح نہیں بھیجا جاتا۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں۔ آپ کی توجہ، مثال کے طور پر آپ نے میدان میں کسی پہلوان کو اتارا اور سامنے پہلوان کھڑا ہوا تھا، یہ پہلوان گیا، اس نے اپنا کام کیا، ناکام نہیں ہوا، اس نے اپنا کام کیا، لیکن اپنا کام کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹا تو اب جب ادھر سے جو دوسرا جائے گا تو دوسرا اس سے طاقت میں زیادہ ہوگا، اس سے قوت میں زیادہ ہوگا۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، دستور ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، یہ آپ نے پہلوانی کی بات سن لی، اسی طرح کرپشن کو لے لیں کہ آپ نے کسی سپاہی کو بھیجا، جاؤ جا کر کے یہ سب جو ہے وہ جوئے کی دکانیں بند کراؤ، شراب کی دکانیں بند کراؤ، زنا کے اڈے بند کراؤ۔ وہ گیا، اس کی بات لوگوں نے نہیں مانی،
بنی، وہ واپس آیا تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا اس سے بھاری بھرکم آدمی بھیجیں گے تاکہ اس کا رواب ہو، اس کے اپنی جو وہ شخصیت ہو، اس کا اپنا انداز ہو، یعنی آنے والا جب پلٹ کر آ گیا تو اس کے بعد اس سے بہتر جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے بلا تمثیل۔ ایک اور بات سن لیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جلسہ سجایا، جلسے کے اندر ایک عنوان رکھا، ایک بندہ بول گیا، کچھ کمی رہ گئی، دوسرے کو بھیجیں گے تو اس سے بہتر تاکہ وہ اس کمی کو پورا کر سکے، پھر وہ بول گیا، پھر اس کے بعد بھیجیں گے تو اس نے جو کمی رکھی تھی اس کمی کو بھیجنے والا اس سے زیادہ باصلاحیت بھیجیں گے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو آخری میں آئے گا وہ سب سے زیادہ باصلاحیت ہوگا تاکہ وہ سب کی کمی کو پوری کر سکے، سب کی کمی کا ازالہ کر سکے۔ اب آئیے بلا تمثیل، اس کائنات کے اندر کرپشن کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے، گناہ کو روکنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ اکبر، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ کبھی حضرت آدم تشریف لائے، کبھی حضرت شیش تشریف لائے، کبھی حضرت نوح تشریف لائے، کبھی حضرت یوسف تشریف لائے، کبھی حضرت ابراہیم تشریف لائے، کبھی حضرت اسماعیل تشریف لائے، کبھی حضرت موسیٰ تشریف لائے، کبھی حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ سب آئے اور آنے کے بعد ہر نبی نے اللہ کے بندے جو راستہ بھٹک چکے تھے ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ ہر بندہ خدا کے حکم کا پابند ہے۔ جب ان کا وقت پورا ہو گیا وہ واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر، ایک گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، لیکن جب 32 سال کی عمر میں کم و بیش اللہ نے اپنے پیغمبر کماری بطول مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس وقت کائنات کے اندر کفر، شرک، بد مذہبی، گندگی، زنا، شراب، جوا، ساری گندگی کائنات میں پھیل گئی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرماؤ مسلمانوں، اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ جتنا اندھیرا ہوتا ہے روشنی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں روشنی کرنا ہو ایک بلب سے کام چل جائے گا، لیکن اگر میدان میں روشنی کرنا ہو تو بلب اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، جتنے انبیاء آئے کوئی نبی عالمی نبی بن کر نہیں آیا۔ کوئی خطے کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی گاؤں کے لیے، کوئی ریاست کے لیے، لیکن جب مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کفر کی تاریکی پھیلی، شرک کی تاریکی پھیلی، تو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے میرے اور تمہارے رسول کو اس زمین کے اوپر بھیجا۔ اللہ اکبر، ارے جب بعد میں جو آتا ہے وہ پہلے والوں سے بہتر ہوتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا حسن، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری کا لوہا منوا چکے تھے۔ آخری میں جس کو بھیجا اسے ساری صفات کا مظہر اتم بنا کر کے نبی کی ایک ایک صفت بھی کاؤنٹ کریں آپ، حالانکہ ہر نبی میں ایک ایک صفت نہیں تھی، ایک ایک خوبی نہیں تھی، ہر نبی سراپا خوبی تھا، ہر نبی سراپا خوبی تھا، لیکن اگر ایک خوبی بھی ایک نبی کی کاؤنٹ کر لیں تو کتنی خوبیاں ہیں میرے نبی میں؟ کم سے کم 1,24,000 کم و بیش کے حساب سے کم سے کم، اور یہ کم سے کم ہے جس کی کم سے کم 1,24,000 ہو، جس کی کم سے کم 1,24,000، اور وہ کم سے کم میں بھی کون؟ آدم کی صفوت،
لیکن یہ بھی یاد رکھنا آدم صفی تھے مگر ہو بہو آدم کی صفوت ان میں نہیں تھی. توجہ، اگر آپ حضور کی میلاد سننے آئے تو بہت اہم توجہ. یاد رکھنا آج جب کہ پوری دنیا میں نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کی شان بیان کرو. بچے کو اپنے نبی کی شان بتاؤ، اس لیے کہ دنیا لرزہ برندام ہے کہ دنیا کا آنے والا مذہب، پوری کائنات کا آنے والے دور میں سب سے بڑا مذہب کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مذہب ہوگا. دنیا کو خوف ہے، اس لیے رسول اللہ کے لیے گالیاں دی جاتی ہے تاکہ لوگ حضور کی طرف جا نہ سکیں. لیکن ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. میں تو ان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں جو کسی کے بہکاوے میں آ کے مسلمان ہونے کے بعد ان کو یوں لگتا ہے کہ مولانا ہم حضور کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں. میں کوئی آپ کو چڑھا نہیں رہا ہوں چونکہ وہ میرے بھائی ہیں. وہ لوگ جو بہکاوے میں آ کر لاشعوری طور پہ کہتے ہیں ان کو سمجھانا تو ہماری ذمہ داری. ہم صوفیہ کے غلام لوگ ہیں. ہاں جو گالی دے توہین کرے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن جو لاشعوری طور پہ کہیں وہ تو ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں سنجیدگی سے سننا، میرے نوجوانوں کی خاص توجہ. وہ کہتے ہیں کہ مولانا حضور کا ذکر اتنا کیوں کریں، اتنا ذکر حضور کا کیوں کریں، ہم اللہ کا ذکر نہ کریں. تو یہ مفتیان کرام اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ہر مذہب میں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کا تصور موجود ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کا منکر ہو. آپ غور کریں، عیسائی مذہب میں وہ 3 خدا مانتے ہیں مگر اس میں سے ایک وہ اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں. یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اللہ کو ماننے کی اور بھی ہندوستان میں جو مذاہب ہیں ان میں بھی اوپر والا کہہ کر کے خدا کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے. ٹھیک، تب آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم اللہ کا ذکر ہی کریں تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا آج کی تاریخ میں اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے. یہ ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. دوسری بات، اللہ کو الگ الگ تصورات کے ساتھ ماننا کافی نہیں ہے. مومن صرف وہی ہے جو اس اعتبار سے اللہ کو مانے کہ اللہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے. ہاں، یعنی جب تک محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دے گا. حضرت موسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو بھی فائدہ نہیں دے گا، حضرت عیسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو فائدہ نہیں دے گا. بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے، آقا فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو توریت پڑھتے دیکھا حضور غصے میں آ کے کہتے ہیں عمر تم توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ بھی ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو ان کو محمد کی پیروی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا. ارے خدا سے کلام کرنے والا کلیم بھی جو خدا سے کلام کر چکا ہے، اگر دور رسالت محمد عربی کے زمانے میں وہ حیات ظاہری طور پہ ہوتے تو ان کا کلام کرنا، ان کا نبی ہونا صرف ان کے لیے کافی نہیں ہوتا. آقا فرماتے جب تک وہ میری پیروی نہ کریں، تو جب کلیم پر ان کی پیروی لازم ہو جائے ان کے نبوت کے دور میں، تو آج کی تاریخ میں ہر مذہب کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کو ماننے کا تصور ہے. تو پھر حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں، حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے زمین کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا،
आसमान को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, सितारों की अंजुमन को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, सितारों को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा, चांद सूरज को अपनी बुरहान बनाकर नहीं भेजा। क्यों? इसलिए कि जो चांद की इबादत करने लगे, चांद ने नहीं कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, खुदा कोई और है। जो सूरज की परस्तिश करने लगे, सूरज ने नहीं कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, खुदा कोई और है। इसीलिए अल्लाह ने जब बुरहान बनाना हुआ, दलील बनाना हुआ, तो फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मैंने मोहम्मद अरबी को अपनी बुरहान बनाकर भेजा। क्यों? चांद की इबादत करने वाले, सूरज की इबादत करने वाले जब उसी में फंसे थे तो इन्होंने इशारा करके एक को टुकड़े किया, दूसरे को पलटाया, कहा जिसको खुदा मानते हो वो मेरे इशारे से टूटते भी है, जुड़ते भी है, जाते भी आते भी है। तो लोगों ने कहा तो फिर क्या आप खुदा है? तो कहा नहीं, सर को सज्जे में रख के कहा सुबहान रब्बियल आला। तो तब दुनिया को पता चला जिसके इशारे पे सूरज आता जाता हो, चांद टूटता और जुड़ता हो। अरे जब इतनी ताकत